لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے یہ پوچھا ہے کہ طلاق احسن کیا ہے، کس طریقے سے طلاق دینے سے طلاق احسن ہوتا ہے۔ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ طلاق دینا جائز ہے مگر بے وجہ شرعی منع ہے۔ جب تک کوئی شرعی وجہ نہ ہو طلاق دینا منع ہے، اور وجہ شرعی ہو تو مباح، بلکہ بعض صورتوں میں مستحب ہے۔ حتی الامکان طلاق دینے سے بچنا چاہیے کہ تمام حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ بہرحال اگر طلاق دینے کی حاجت ہو تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس طہر میں، جس پاکی میں، جب عورت پاکی کے دنوں میں ہوتی ہے تو طہر کہلاتی ہے، جس طہر میں عورت سے وطی نہ کی ہو، ہم بستری نہ کی ہو، اس میں ایک طلاق رجعی دے اور چھوڑ دے۔ جس پاکی کے دنوں میں عورت سے ہم بستری نہیں کیا، ان دنوں میں ایک طلاق رجعی دے اور چھوڑ دے، الگ کر دے، یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ یہ طلاق احسن ہے، یہ طلاق احسن ہے، سب سے بہتر طلاق ہے یہ۔ جی ہاں، کسی کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ پاکی کے دن جس میں ہم بستری نہیں کیا، اس پاکی کے دن میں ایک طلاق دے اور چھوڑ دے۔ یہ طلاق احسن ہے۔ اور طلاق حسن، احسن نہیں اب حسن، طلاق حسن یہ ہے کہ مدخول بہا عورت، یعنی وہ عورت جس سے صحبت کر چکا ہے، ہم بستری کر چکا ہے، کو 3 طہروں میں 3 طلاق دے، 3 طہروں میں 3 طلاق دے۔ اسے طلاق سنت بھی کہتے ہیں۔ یعنی ایک طہر میں طلاق دیا، پھر حیض آنے دیا، پھر طہر آیا، پھر اس میں طلاق دیا، پھر حیض آنے دیا، پھر طہر آیا، اس میں طلاق دیا۔ 3 طہر میں 3 طلاق، 3 مہینے لگ جائیں گے، یہ سنت ہے۔ اب آپ کہیے گا یہ بھی سنت ہے، 3 طہر میں 3 طلاق دینا ہے، تو اب یاد رکھیے گا اس کو بہتر طریقہ، اس کو حسن طریقہ کہا گیا ہے۔ یہ کیوں حسن ہے؟ اس لیے کہ طلاق جب تک نہیں دیتے شوہر لوگ نا، تب تک تو بڑا غصہ رہتا ہے، لیکن زیادہ تر جوڑوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بیوی کو واپس لانے کے جگاڑ میں لگ جاتے ہیں کہ کسی طرح بیوی بچ جائے، طلاق واقع نہ ہو۔ اب آپ غور کریں، جب فوراً ہی یہ بے حال ہو جاتے ہیں تو جہاں 3 مہینے کا موقع ملے گا، اتنا لمبا پروسیس ہے، جب 3 مہینے کا موقع ملے گا تو امید ہے کہ وہ طلاق اپنی واپس لے لے گا، تو واپس لے لے گا تو بیوی کہلائے گی ان کی۔ اس لیے طلاق کی سنت یہ ہے۔ اچھا، اور اگر عورت کو 3 طلاقیں ایک ہی کلمہ سے دیں یا ایک ہی طہر میں 3 طلاقیں دیں تو طلاق تو واقع ہو جائے گی مگر گنہگار ہوگا۔ لہٰذا اگر طلاق دینے کی حاجت ہو تو یا تو طلاق احسن دی جائے یا پھر طلاق سنت دی جائے۔ میں نے طلاق احسن بھی بتا دیا، اور طلاق حسن یعنی طلاق حسن بھی اور طلاق احسن بھی، دونوں میں نے آپ کو الحمدللہ پیش کر دیا ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، احسن یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو 1 طلاق دے، ایسے طہر میں وطی نہ کی ہو، اور پھر عورت کو چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، یہ طلاق احسن ہے۔ جی ہاں، اس پر بہت سارے حوالہ جات احادیث پاک کے، صحیح مسلم کے، اور تفسیر کی کتابوں میں اور دیگر کتابوں میں مفتیان کرام نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔